میلاد پہ بہتوں کو بخار آتا ہے، بہت سی مینٹیوں کو زکام ہوتا ہے کہ یہ میلاد کہاں سے لائے ہو، کہاں سے لائے ہو. ہم کہتے ہیں سن، 1.25 انبیاء کبھی ایک عید پر متفق نہیں ہوئے. 1.25 انبیاء کبھی ایک عید پر متفق نہیں ہوئے. عیسیٰ کی عید نزول دسترخوان، موسیٰ کی عید فرعونیوں سے نجات، یوسف کی عید قید خانے سے نکلنا اور مصر کے تخت پر بیٹھنا، یونس کی عید مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، علیہ السلام. سب کی عیدیں الگ الگ تھی، لیکن اگر سارے انبیاء کسی عید پر جمع ہوتے ہیں تو وہ عید میلاد النبی ہے. بڑی ذمہ داری سے کروں کیونکہ یہ ان کی بھی عید ہے. ان کی عید کیسے ہے؟ عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، اور وہ خوشی کا دن جو لوٹ کر آئے. جو خوشی کا دن، شادی عید نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کبھی خوشی کا دن لوٹ کر نہیں آتا. ایک بار دولہا بنا پھر دوبارہ نہیں بن سکتا، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے. اور دوبارہ بنا تو وہ خوشی نہیں ہوتی، پھر بڑے ہنگامے بھی ہوتے ہیں، ہے نا یہی بات؟ تو اس لیے شادی کو عید نہیں کہتے، اس کو شادی کو شادی کہتے ہیں، ہے یہی بات. اسی طرح بیماری سے شفا مل جائے وہ عید نہیں ہوتی، خوشی کا دن ہو سکتا ہے. کیوں؟ وہ لوٹ کر نہیں آتا. پھر یہی تو ہے. پر جس دن شفا ملی اس دن کو ہم بھول بھی جاتے ہیں. جس دن بچہ پیدا ہوا ہمارا، وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوٹ کر نہیں آتا. عید اس خوشی کو کہتے ہیں جو لوٹ لوٹ کر آئے، بار بار آئے اور اس کا جشن کیا جائے. تو عید میلاد النبی بار بار لوٹ کر آتی ہے نا، اور ہم ان کو جشن کے طور پہ مناتے ہیں. صحابہ نے بھی منائی. نعمت الکبریٰ میں صدیق اکبر کا قول ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں جس نے میلاد پر 1 روپیہ خرچ کیا وہ ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائے گا. لیکن میں اس پر کوئی تفسیرہ بھی نہیں کرتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں انبیاء کی بھی عید ہے، عید میلاد. یہی بات کر رہا تھا، آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. یہ کیوں عید ہے اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھے. 1.25 انبیاء ایک عید پر کبھی جمع نہیں ہوئے کم و بیش. عید میلاد پر سب جمع ہے. کیوں جمع ہے؟ اس لیے کہ یہ ان کے عید کا دن ہے، ان کے لیے خوشی کا دن. خوشی کا دن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک چھوٹی سی مثال. یہ ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے رمضان شریف میں 29 روزے بڑے شوق سے رکھتے ہیں. 30واں روزہ لوگوں پہ بڑا بھاری پڑتا ہے. کیا ہوا؟ 29 روزے رکھے، 30ویں روزے کے حوالے سے بڑے ہنگامے ہونے لگے، رکھیں کہ نہیں رکھیں. ایسے میں یہ یہاں پر علامہ مفتی طاہر صاحب ہیں، ذمہ دار اور بھی علماء ہوں گے جو چاند کے معاملے میں جو ہے وہ فیصلے کرتے ہوں گے. ہمارے وقار بھائی آئے. وقار بھائی نے کہا مفتی صاحب عید کی تیاری نہیں کرنا ہے؟ کل عید نہیں پڑھانا آپ نے؟ کہاں پڑھانا تو ہے لیکن کل نہیں، کیونکہ چاند ہوگا تو عید ہوگی نا. وقار بھائی نے کہا نہیں چاند ہو گیا. کہا کیا؟ کیسے چاند ہو گیا؟ کہا ہمارے پورے محلے میں بچے چلا رہے چاند ہو گیا، اور پورے بھیونڈی کے مارکیٹ بھر گئے چاند ہو گیا، اٹھیے عید منائیے. مفتی صاحب نے کہا وقار بھائی آپ اتنے ذمہ دار آدمی ہیں، ایسی بات نہیں کرو. آپ نے چاند دیکھا؟ وقار بھائی نے کہا میں نے نہیں دیکھا، مجھے شکیل بھائی نے کہا کہ چاند ہو گیا. مفتی صاحب نے کہا بیٹھو وقار بھائی، شکیل بھائی کو بلاؤ. شکیل بھائی آئے. ارے کیوں اس طرح بیٹھے ہو مایوس مایوس؟ کل عید ہے، اٹھو جشن کرو، مسجد کا لائٹ جلا دو اور اعلان کر دو کہ کل عید ہے. شکیل بھائی چاند ہوگا تو اعلان ہوگا نا. ارے ہو گیا چاند. کیسے ہو گیا؟ وہ بچے چلا رہے ہیں، سب طرف جشن کا سما ہے. ایسے چاند نہیں ہوتا، کروڑوں جشن ہو جائے تو. تم نے چاند دیکھا؟ وقار بھائی کہتے ہیں آپ نے؟ ہاں میں نے وقار بھائی کو تو کہا لیکن میں نے چاند نہیں دیکھا. چاند جو ہے نا وہ ہمارے افتخار بھائی نے دیکھا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا. بولا افتخار کو. افتخار بھائی آئے، آ کر کے وہ بھی تھپی میں جمع ہو گئے کہ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں پورا محلہ چیخ رہے گئے بھی نگر میں دھوم مچی ہے چاند کی. تو نے دیکھا گا؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا. ایسے میں ہمارے ذمہ دار ساتھی روہیب رضا صاحب آئے. افتخار بھائی نے کہا کہ روہیب بھائی نے مجھے بتایا کہ چاند ہوا ہے. کہا فون کرو روہیب بھائی کو بلاؤ. روہیب رضا صاحب آئے. ارے بھائی کیا بیٹھے ہو؟ بچوں کے لیے ٹیلر کے یہاں سے کپڑے نہیں لانا ہے؟ اتنی فرصت میں بیٹھے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کل عید نہیں کرنی ہے؟ دیکھو رات گزرتی جا رہی ہے، کیوں ایسے بیٹھ کے بیٹھے ہو مایوس مایوس؟ اٹھو چاند ہو گیا. اور روہیب بھائی ایسے چاند تھوڑی ہوتا ہے، آپ نے چاند دیکھا؟ روہیب بھائی نے کہا ہاں میں نے چاند دیکھا. تو یہ جو 3 4 5 جو تھپی میں جمع تھے نا، جو بڑھتے جا رہے تھے، گردن جھکتی جا رہی تھی. یا اللہ، وقار بھائی سوچے تھے اللہ جو چاند دیکھا اس کو بھیج دے، ورنہ مفتی صاحب کے سامنے ساری زندگی نظر نہیں ملا سکوں گا.
पूरी जिंदगी भिवंडी में गली में चलने के काबिल नहीं रहूंगा, लोग कहेंगे झूठे हैं, मुबल्लिग लोग झूठे, झूठी चांद की गवाही देते हैं। शकील भाई सोच रहे या अल्लाह मैंने क्यों कह दिया था जो है वो इफ्तिखार को, इफ्तिखार भाई भी यहाँ जमा हो गए। ऐसे में जब रोहेब भाई आए ना, रोहेब भाई ने कहा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चांद देखा है, हमारे मोहल्ले में आम रुयत हुई निजामपुरा में। तो अब मुफ्ती साहब ने कहा ईद हो गई, चांद हो गया। और ये जितने बैठे थे थप्पी में, जिनके दिल धक धक कर रहे थे, ये भी उछल गए। चलो अल्लाह ने इज्जत रख ली। चांद तो होना ही था, हुआ ही था, लेकिन इज्जत रह गई। बताएं, जब आसमान का चांद देखने वाला आता है तो वो जो सारे थप्पी में जमा होते हैं तो उनकी भी ईद हो जाती है और पूरी कायनात की ईद हो जाती है। मिलाने के लिए नहीं कहता, समझाने के लिए कहता हूं, तशबीह दे रहा हूं, लेकिन मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। हजरत आदम आए थे, कौम ने कहा इबादत किसकी करेगा? अल्लाह की। आपने अल्लाह को देखा है? नहीं देखा। जिसने देखा है वो आने वाला है। फिर शीश आ गए और कहा अल्लाह की इबादत करो, और देखा है तुमने? नहीं। जिसने देखा है वो आने वाला है। नूह आ गए, अल्लाह की इबादत करो, तूने देखा? नहीं देखा। जिसने देखा वो आने वाला है। इब्राहिम आए, इस्माइल आए, मूसा आए, ईसा आए, और कायनात को पैगाम देते रहे अल्लाह की इबादत करो। सब कौम पूछती रही तुमने देखा है? लेकिन ईसा आसमान पे उठा लिए गए। 5.5 सदियां बीत गई। जब भी नबियों का जिक्र होता तो कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। अंबिया कतार में थे और अर्ज करते थे मौला हमने कोई झूठ तो नहीं कहा, किसी के कहने पर तेरे होने की गवाही दी। और इस वक्त मुस्तफा करीम मक्के में आए तो उस वक्त लोगों को कहा अल्लाह की इबादत करो, तो लोगों ने कहा 1.25 लाख ने यही कहा था अल्लाह को तूने देखा भी है? हुजूर फरमाते हाँ मैं देख करके आ रहा हूं, इसलिए तो गवाही दे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे आसमान का चांद देखने वाला आता है तो कौनैन की ईद हो जाती है। जो खुदा को देख करके आए फिर उस दिन कौनैन की ईद क्यों नहीं हो सकती? इसीलिए तो मुफ्ती अहमद यार ख़नईमी कहते हैं दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं? कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं निसार तेरी चहल पहल पर। हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।